الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہلے روزے سے گزر چکے ہیں اور دوسرے روزے میں داخل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں رمضان کی سعادت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 172 آج ہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 171 میں ان لوگوں کو جو کہ اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں یہ کمنٹ کیا ہے. اللہ کے یہ ورڈز ہیں کہ لا یعقلون شیئا، انہیں کوئی عقل نہیں ہے، ولا هم یہتدون، اور نہ ہی وہ کسی سیدھے راستے پر چلتے ہیں. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ڈرائیور ہے، وہ اپنے سے آگے چلنے والی گاڑی کے پیچھے لگا لیتا ہے گاڑی، اور چلتے چلتے وہ اسی کے گھر پہنچ جاتا ہے. پھر وہاں پہنچ کر اس کو خیال آتا ہے کہ میں تو کسی اور کے گھر پہنچ گیا ہوں. تو اندھا دھند تقلید کرنے والوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ایک کہتے ہیں جو کوئی کلام ہے نا، اس کی فصاحت کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزامپلس کے ساتھ وہ بات سمجھائی جائے. کیونکہ جب ایگزامپل دے کے بات سمجھائی جاتی ہے نا تو بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ اسلوب اپنایا ہے کہ مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے آیت نمبر 171 میں کہا ہے کہ نہ ہی تو ان کے اندر کوئی عقل ہے اور نہ ہی وہ صحیح راستے پر چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 172. آیت کا ترجمہ ایک ایک لفظ پر ہم غور کریں گے، اور پھر ہم آیت کی تفسیر بھی دیکھیں گے. روز کی ایک آیت سمجھنے کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں میری پوری کوشش ہے کہ ہم ہر آیت کو اس طریقے سے سمجھیں کہ آیت کی مطلب ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے. جب ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی تو آپ یقین کریے یہی ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، ینعق جو ہانکتا ہے، بما اس کو، لا یسمع جو سنتا نہیں ہے، الا دعاء و ندا پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا، صم گونگے ہیں، بکم بہرے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ لفظ عربی میں اردو کے استعمال ہوتے ہیں. یہ دیکھیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ ان لوگوں کی مثال، کَمَثَلِ ان لوگوں کی طرح، کفروا کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ینعقو کا لفظ ہمارے لیے نیا ہے. ینعقو کا مطلب ہوتا ہے چرواہے کا ہانکنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اونک کہتے ہیں گلے کو، گلے کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے نا، ایسے کر کے کر کے، تو یہ جانوروں کو بلانے کے لیے جو آوازیں استعمال کی جاتی ہیں اس کے لیے یعنی ایکو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بیما
اس کو لا یسمعو، سامعہ یسمعو کا مطلب ہوتا ہے سننا، اسی سے سماعت ہم استعمال کرتے ہیں۔ دعا کا لفظ دعوت سے ہے، پکارنا، اور اس میں بامانی پکارنا ہوتا ہے، یعنی کوئی سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو پکارتے ہیں، وہ آپ کی بات کو سنتا ہے۔ ونداءً، اور پکار، اس میں بامانی اور بے معنی دونوں آ جاتے ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ساؤنڈ افیکٹس جو لگاتے ہیں نا ہم، افیکٹس جو ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہوا کی آواز، سرسراہٹ کی آواز لگا دی، دروازے کے کھولنے کی چیخ کی جو آواز ہوتی ہے وہ، اور اس کے علاوہ بارش کے شور کی آواز، سمندر کے پانی کے شور کی آواز، ایون کہ اب تو کھانے کے ساؤنڈ افیکٹس ہیں، تھپڑ مارنے کا، مکام، یہ سارے ان کا میننگ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے یہ کس چیز کی آواز ہے، تو یہ ہوتی ہے ندا۔ اور پھر فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، ایسے ہے کہ جیسے گونگے، بہرے اور اندھے ہوں، کوئی عقل نہیں ہے ان کے اندر، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو جب ہو تو پھر آپ کے پاس جتنا مرضی علم ہے، جب آپ کا وہ علم آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دے رہا، تو قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کمثل حمار یحمل اسفارا، کہ جس نے اس گدھے کی طرح ہے، عالم کی مثال جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر آپ کتابیں لاد دیتے ہیں، تو سمجھ نہ رکھنے والوں کے لیے ان کا علم بوجھ بن جاتا ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے اپنے گھر میں کوئی پالتو جانور رکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جانور جو ہے نا، آپ اس سے باتیں کریں، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، یہ کھا لو وہ کھا لو، وہ نہیں سمجھتا، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے، یا جیسے کوئی پرندے سے طوطا ہے یا کوئی ایک آدھے پالتو جانور ہوں گے، ادروائز آپ شش کریں گے وہ فوراً بات سمجھیں گے، کوئی چیز گری ہے فوراً وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سوئے ہوئے اٹھ کے جاگ جاتے ہیں، آپ نے کوئی شور کیا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ حرکت کریں گے، لیکن آپ ان سے باتیں کریں گے انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو ایز اٹ از مثال اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دی ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، جو اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی مثال دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ان جانوروں کی طرح ہیں کہ جو ان میں آوازیں تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ جو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے سامنے آپ جتنی مرضی مثالیں پیش کریں، جتنی مرضی دلیلیں پیش کریں، وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو پانے کے 4 راستے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے لیکن زبردستی نہیں کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ 4 راستے، سب سے پہلے عقل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان پر وہ غور و فکر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت سلیم پر پیدا کیا، عہد الست جو ہوا، پھر غور و فکر ہے، وحی الہی ہے، یہ ساری چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، جو پیچھے اللہ نے فرمایا ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو رسومات ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، بہت سی ایسی رسومات ہیں، اب شادی بیاہ کی کچھ رسومات کی مثالیں لے لیجئے کہ آپ یہ دیکھیں پیلا جوڑا، کیوں یہ رسم کی جاتی ہے کچھ پتہ نہیں، بڑے کرتے تھے۔ بد، اب دیکھیں سائنس نے مطلب اتنی ترقی ہو چکی ہے، اتنی نئی نئی ڈشیز آ چکی ہیں، نئی نئی طرح کی چاکلیٹس ہیں، کینڈیز ہیں، کہ پھر بھی وہ بد کے اندر جو مکھانے ہیں، چوہارے ہیں، بچے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، بچے کہیں گے یہ کیا چیز ہے، لیکن کیا جی بڑے کرتے تھے۔ پھر جی ملنی کرنی ہے، یہ کپڑے اس موقع پہ دینے ہیں، یہ کپڑے اس موقع پہ دینے ہیں، کیا جی بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور شادی بیاہ کی رسم کو، فنکشن کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اتنا مشکل کہ بچوں کی عمریں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جب تک ہم یہ سب کچھ پورا نہیں کر سکتے تب تک ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری رسومات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اندھا دھند پیروی اور تقلید ہے جو ہم دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں کرتے، لیکن جو رسومات بنائی ہوئی ہیں بڑوں نے، وہ ان پر ہم جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ فیشن وغیرہ کے معاملے میں ہم نہیں چلتے ان چیزوں پر۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھیڑ چال یہی تو ہے نا،
بھیڑ جو ہوتی ہے ایک کے پیچھے ساری جا رہی ہوتی ہیں، ایک گرتی ہے باقی بھی گرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہی بھیڑ چال ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم دنیا میں کتنے مذاہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ کرسچینٹی کے فالورز ہیں، جیوئزم ہے، پھر اس کے بعد ہندوازم ہے اور بدھسٹ ہیں، پارسی مذہب اور بھی بہت سے مذاہب کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان کی رسومات دیکھیے، آپ ہندوؤں کی رسومات دیکھیے، ہر وہ چیز جس کے اندر انہیں طاقت نظر آتی ہے، کوئی ان کے پاس وہ لکشمی دیوی ہے یعنی پیسے کی دیوا، کوئی درگا دیوی ہے کہ غصے والی، کوئی ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی طاقت یا جس سے کوئی خوف یا جس سے کوئی محبت نظر آتی ہے اس کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ کرسچینٹی میں 3 خداؤں کے پیروکار ہیں، اور جوئش جو ہیں یہودی حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور خود کو انبیاء کی اولاد سمجھتے ہیں، اور مطلب الہامی مذاہب کے ساتھ ساتھ دنیا میں اور مذاہب بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریے کہ سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اس وقت کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ کیوں ہے اسلام؟ کیونکہ اسلام کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء کرام نے دی۔ ابھی میں نے جیسے بتایا نا کہ 3 راستے ہیں اللہ کو پہچاننے کے، تو ان میں سے آخری راستہ اور انبیاء کی دعوت ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور سب کے سب نے دین اسلام کی طرف بلایا، اور آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہی ہے۔ تمام انبیاء کا مذہب یہ رہا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے تو اس کو مانا، غور و فکر کی، سمجھا، وہ تو جنت میں جائیں گے، وہ تو فلاح پا جائیں گے، لیکن اس کے سوا وہ جو صرف اندھا دھند تقلید کرتے رہے، ایون کہ مسلمان بھی جو کہ جنہوں نے اندھا دھند تقلید کی ہے اور سمجھا نہیں ہے، اور کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ جنہوں نے سمجھا اور جنہوں نے نہیں سمجھا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان اور مجرم دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا اللہ کے نزدیک؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ یہ انصاف کا بھی تقاضا نہیں ہے، تو جہنم کی ڈبکی جو ہے وہ لگنی ہی لگنی ہے۔ مسلمانوں کو بھی گناہوں کی سزا ملنی ہے اگر انہوں نے اللہ کے دین کو صحیح طرح نہیں پہچانا اور پھر دین اسلام پر رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور یہ سب معاملات کیے۔ تو اسی لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے والوں میں سے شامل کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔